اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے، اور جب وہ آزمائش پہ پورا اتر جائے پھر اسے انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ میں جمعہ کے موقع پر کل عرض کر چکا کہ یہ جو رات گزری ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات، اور یہ جو آج کا دن ہے نا اس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کا دن۔ بھئی انعام اس کو ملتا ہے جس نے کوئی کام کیا ہو، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عید کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ یہ بات دل کے کانوں سے سنیے گا، میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے ایسے چہرے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے آج مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کو ہر دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آ کے نماز کی توفیق دے۔ میری یہ بات دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہونا کیا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن آنکھوں سے آنسو جاری، کسی نے کہہ دیا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آنسو کیسے؟ آپ نے فرمایا عید تو وہ کرے جسے پتہ ہو اس کے روزے قبول ہیں۔ اللہ، عید کی خوشیاں تو وہ منائے جس کو پتہ چل جائے کہ میری عبادات قبول ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تو اس ڈر سے رو رہا ہوں ایسا نہ ہو کہیں میرے روزے رد کر دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نمازیں واپس کر دی جائیں۔ تو آپ نے فرمایا عید وہ کرے جس کو پتہ ہے اس کے روزے، حج، اس کی نمازیں، اس کے فتنانے قبول ہو گئے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے روزے قبول ہے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، آج کے دن اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ کیسا انعام؟ آئیے حدیث کی روشنی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعد بن اوس انصاری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم عید الفطر وقفت الملائکہ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب فطر کا دن آتا ہے، جو دن آج ہے، جب یہ شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے، روزوں کے بعد عید کے دن، میرے کریم نبی فرماتے ہیں وقفت الملائکہ علی ابواب الطرق۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون کھڑے ہوتے ہیں جی؟ اونچا کہہ لو۔ فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے گا ذرا اور مجھے بتائیے کیا آپ کو کوئی فرشتہ نظر آیا رستے میں؟ بولو۔ ہاں اگر کسی نے نظر آیا تو ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ اللہ دا ولی ہو سکتا ہے، سانو تو بھائی کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا۔ اور یقیناً انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ فرشتہ دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عید کے دن فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، یہ مصطفیٰ کی نگاہ ہے جو دیکھتی بھی ہے بتاتی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فنادو، اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فرشتے ندا دیتے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت اپنے کریم رب کی طرف آ جاؤ، اغدو الی رب کریم، اپنے کریم رب کی طرف آ جاؤ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمانے والے فرماتے ہیں، اعلان کرنے والے کرتے ہیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ آج تمہیں انعام دیا جائے گا۔ وہ اعلان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ثم یصیب علیہ الجزیلہ، آج تم پہ کرم نوازی کی جائے گی۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا، تم نے راتوں کو قیام کیا۔ وامرتم بصیام النہار، تمہیں دن کے روزے کا حکم دیا، تم نے دن کا روزہ رکھا۔
وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، تم نے اپنے رب کی بات مانی۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اجرت اس کو ملے گی جو مزدوری کرتا ہے، وظیفہ اس کو ملتا ہے جو دیہڑی کرتا ہے، اور جو بیچارے روزے نہیں رکھ سکتے اور جنہوں نے نہیں رکھے بدقسمتی سے، اور جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ آج کے دن کس انعام کی توقع کر رہے ہیں؟ تو اعلان ہوتا ہے تمہیں حکم تھا نماز کا تم نے پڑھی، تمہیں حکم تھا روزے کا تم نے رکھا، تم نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ جب اعلان کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں فَأَقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، اپنی دیہڑی لے لو، قبضہ کر لو، فَأَقْبِضُوا، قبضہ کر لو، جَوَائِزَكُمْ، اپنی مزدوری پہ۔ فَإِذَا صَلَّوْا نَادَى مُنَادٍ، جب نماز ہو جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے الا ان ربکم قد غفر لکم فارجعوا راشدین الی رحالکم فهو یوم الجائزہ۔ جب نماز ہو جاتی ہے، اعلان کرنے والے فرشتے اعلان کرتے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے رب کی طرف سے رحمت کا پروانہ لے لو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ یہ دن ہی انعام کا دن ہے، یہ دن ہی انعام کا دن ہے۔ اور فرمایا وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ، اس دن کو آسمانوں میں بھی یوم جائزہ کہا جاتا ہے۔ حضرات یہ دن ملا کیسے؟ آئیے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ میں تشریف لائے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں جو یہودی قبائل ہیں وہ 2 دن انجوائے کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں اور میدانوں میں نکلتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ تو کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دن ہمیں ملے ہیں۔ تو صحابہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ ہمیں بھی کوئی دن دے۔ تو الفاظ سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان دنوں سے زیادہ ستھرے دن تم کو عطا فرما دیے ہیں، اللہ نے ان دنوں کے بدلے تمہیں زیادہ اچھے دن عطا فرما دیے ہیں، اور ان دنوں میں سے ایک دن کو یوم فطر کہتے ہیں، ایک دن کو یوم اضحیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ وہ چھوٹے بڑے کا، امیر غریب کا، گورے کالے کا اتنا امتیاز نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ قریبی ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ، کوٹھی، کار، گورا کالا، یہ کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوم فطر کے روز حضور کسی صحابی کو کہتے تھے کہ جاؤ گلیوں میں اعلان کرو کہ اپنا صدقہ فطر ادا کرو، اپنا فطرانہ ادا کرو، اپنا فطرہ نماز سے پہلے ادا کرو۔ اور سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر۔ سرکار نے فرمایا صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پہ واجب ہے۔ یعنی جو استطاعت رکھتا ہے، ایک تو ہے نا وہ غریب ہے اس کو تو دیا جائے گا، ایک وہ ہے جو استطاعت رکھتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، توفیق دی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور پھر کب واجب ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکوٰۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور بلکہ یہاں پہ الفاظ ہیں آمارا، حکم دیا ہے کہ نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر لو۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ادا نہیں کر پائے، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر پائے،
تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک آسانی پیدا فرما دی۔ اس روایت کو بھی حضرت عبداللہ نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں من ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات۔ حضور فرماتے ہیں جس نے نماز سے پہلے ادا کیا اس کا تو واجب ادا ہو گیا، اور جس نے بعد میں ادا کیا خالی وہ بھی نہیں، اس کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے غریبوں کو یاد رکھو، اپنے جو کمزور لوگ ہیں ان کو یاد رکھو۔ اچھا جی، صدقہ فطر ہے کیا؟ میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ہمارے بہت سے نوجوان، ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی سستی کا شکار ہوتے ہیں، بڑی سستی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ہے کیا، یہ تقریباً 320 روپے فی کس ایک بندے کے بنتے ہیں، اور ہم جناب ویسے ہزاروں دائیں بائیں لگا دیتے ہیں، لیکن اس مرحلے میں وہ جی کاروباری کوئی نہیں ہے تو یہ تو ہم پہ واجب ہی نہیں ہے۔ اور نہیں حضرت، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس توفیق ہے، دولت ہے، تو آپ پہ لازم ہے۔ سنیے صدقہ فطر ہے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہارۃ للصیام من اللغو والرفث۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے صدقہ فطر یہ لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ کہ جو روزوں میں تم نے لغویات بولی، روزہ رکھا تھا، زبان سے غلط جملے بولے، لغویات بولی، برے الفاظ بولے، اونچ نیچ کی، فرمایا اس صدقہ فطر سے وہ تمہارے روزے صاف ہو جائیں گے، تمہارے روزے صاف ہو جائیں گے۔ اور پھر حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تب تک روزے معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے صدقہ فطر ادا لازمی کرنا ہے۔ اچھا جی، اب آپ کہیں کہ کہاں ادا کریں، تو قاری صاحب کے پاس ہمارے مدرسے کی رسید موجود ہے، آپ صدقہ فطر ادا کریں، رسید وصول کریں، انشاءاللہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ مستحق تک پہنچے گا۔ یوم عید پہ کچھ ہمارے لیے رسول اللہ نے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق ورجع فی غیرہ۔ یہ حضور کی سنت ہے، آپ بھی سنیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ نے بھی عمل کرنا ہے، میں نے بھی عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کے دن نکلتے تو ایک رستے سے آتے، اور جب واپس تشریف لائے جاتے تو دوسرے رستے سے جاتے۔ یہ سنت رسول علیہ السلام ہے، اس پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح مزید کچھ سنتیں ہیں، خوشبو لگانا، یقیناً آپ نے سنی ہے، خوشبو بھی لگائی ہوگی، نہا کے بھی آئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ عید کے دن سنت رسول ہے۔ نئے کپڑے میں نے نہیں کہا، نئے کپڑے میں نے نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ بھی سرکار نو پتا سی کہ دین غریباں چ رہنا ہے۔ عید کا دن آیا نا تو بچیاں آ گئیں حضرت عمر کے پاس، کہنے لگی بابا جی آپ ہمیں نئے کپڑے تو لا دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی وہ جو پرانے کپڑے ان کو دھو لو، صاف ستھرے کر کے وہ پہن لینا۔ اور کہ بابا جی سہیلیاں نئے کپڑے پہنیں گی اور وہ تانا دیں گی کہ دیکھو جی امیر المومنین کی بیٹی اور کپڑے پرانے۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اصرار کیا نا، تو آپ نے جو بیت المال سے جو خازن تھا، خزانچی تھا، اسے کہا کہ حضرت وہ نا مجھے کچھ نا جو تنخواہ ہے 1 مہینے کی ایڈوانس دے دیں، اگلے مہینے کاٹ لیجیے گا۔ وہ دور ایسا دور تھا، خزانچی بھی ایماندار سی، تو حضرت عمر نے کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے پہلے دے دیں، ایڈوانس دے دیں۔ تو خزانچی نے جو جواب دیا سنیے گا ذرا۔ خزانچی کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ جواب سنا تو واپس آ گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عید والے دن کسی کو تنقید نہ کیا کریں یار، وہ آج تے منہ تو رہنا سی۔ یہ میں نے جملے اپنے کانوں سے سنے، بھائی اس کے گھر کے معاملات ہیں، اس کے کاروبار کے معاملات ہیں،
ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن کسی کی دل آزاری کرنا ہے، کسی کا دل دکھانا، یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ اور ایک آخری بات سنتے جائیے گا، عید کا دن ہے، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا کہ جو کبھی آپ کی عید ہوا کرتے تھے۔ عید سے مراد ہے خوشی۔ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا جو کبھی آپ کے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے۔ میاں صاحب فرمایا سی عیداں تے شبراتاں آئیاں، سب لوگ کرانوں آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے۔ تو یہ قبرستان آپ کے ساتھ ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ حضرات، آج کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑی رحمتوں والا دن ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جس طرح رمضان میں ہم عبادات کی طرف متوجہ تھے، روزوں کی طرف، اور یہ بھی سنتے جائیے گا، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا میری امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ ان کو ایک کے بدلے 10 نیکیاں دے گا۔ جس نے 30 روزے رکھے اس کو 300 روزوں کا ثواب ہے، اور فرمائے شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیا کرو، پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔